أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کی ذات رب العالمین ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلی آیت میں اپنی صفت رب کا انتخاب فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اور جب اپنی پاک کلام قرآن کریم کو ختم فرمایا تو سب سے آخری صورت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی صفت رب کا انتخاب فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس۔ جب ہم عالم ارواح میں تھے ہماری روحیں تھیں اور ہمارے جسم نہیں تھے اور یہ دنیا ابھی اللہ رب العزت نے پیدا نہیں فرمائی، تو عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے ہم سب سے جب اپنی ذات کے بارے میں سوال کیا تو اس میں بھی صفت رب کا انتخاب فرمایا اور ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اسی طرح موت کے بعد جب قبر میں جائیں گے تو قبر میں اللہ رب العزت جو سوال اپنی ذات کے بارے میں فرمائیں گے، اللہ رب العزت کے سوال کا مطلب کہ آپ کی طرف سے مقرر فرشتے جو سوال کریں گے اس سوال میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی صفت رب کا انتخاب فرمایا اور فرشتے قبر میں پوچھیں گے من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو قرآن کریم کا جب آغاز فرمایا تو الحمدللہ رب العالمین فرمایا، جب قرآن کریم کا اختتام فرمایا تو قل اعوذ برب الناس فرمایا، اور جب عالم ارواح میں سوال کیا تو الست بربکم فرمایا، اور جب قبر عالم برزخ میں سوال ہوگا تو وہاں بھی من ربک فرمائیں گے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ صفت ربوبیت کو ترجیح دیتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے قرآن کریم میں بہت ساری صفات ذکر فرمائیں، لیکن اس میں وہ صفت کہ جس کے ساتھ عالمین کا ذکر ہے وہاں اللہ نے لفظ رحمت کا انتخاب فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات اور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ پوری کائنات کا رب ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اور رب اللہ رب العزت نے اس صفت کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لفظ رب میں اللہ رب العزت کی ساری صفات جمع ہو جاتی ہیں۔ رب کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا، اور کوئی ذات دوسرے کی تربیت تب کر سکتی ہے جب اس کو جس کی تربیت کر رہی ہے اس سے پیار بھی ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت ودود محبت کرنے والے ہیں، اور تربیت کرنے والا صحیح تربیت تب کر سکتا ہے جب جس کی تربیت کرے اس کے ساتھ اس کو شفقت ہمدردی بھی ہو۔ اس سے معلوم ہوا اللہ کی ذات رؤوف بھی ہے، اور تربیت تب صحیح کر سکتا ہے کہ جب مہربان بھی ہو، تو اس سے ثابت ہوا اللہ کی ذات رحمان بھی ہے۔ اور تربیت صحیح تب کر سکتا ہے جب اس کے اندر اور باہر کے سارے حالات کا پتہ ہو،
اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ باطن بھی ہیں، اور تربیت تب کر سکتا ہے کہ جب اس کے تمام احوال اور اعمال اور کردار پر قادر ہو۔ اس سے پتہ چلا اللہ رب العزت قدیر بھی ہیں اور قادر بھی ہیں۔ اور پھر تربیت کرنے والا صحیح تربیت تب کر سکتا ہے کہ جس کی تربیت کرتا ہے وہ بات مانے تو اس کو جزا دے، اور بات نہ مانے تو سزا دے۔ اس سے ثابت ہوا اللہ رب العزت قہار بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے۔ میں نے چند ایک اشارات کیے ہیں کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ کی صفت رب یہ کتنی وسیع ہے۔